محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على دائما باقيا وعلى أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم أجمعين أما بعد تبارك الله تعالى في كتابه المحكم وخطابه المتيقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أولا بيت وضع للناس للذي ببقة مبارك وهدى للعالمين صلوات محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد دعا گو ہوں خالق اکبر ان جوانوں کی فرش عزا بچائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے خالق اکبر ان کی توفیقات میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے خالق اکبر ان کی شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے صلوات محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت درود بھیجے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد عزیزان اکرامی سامعین محترم زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں بس چند جملے آپ کی نظر کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَوَّلَا بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ اللہ کہہ رہا ہے میں نے لوگوں کے لیے جو پہلا گھر بنایا وہ مکہ میں ہے اور وہ گھر عالمین کے لیے ہدایت ہے اللہ کہہ رہا ہے میں بھی اول ہوں میرا گھر بھی اول ہے جس کو میں نے گھر میں بھیجا ہے وہ بھی اول ہے نہ اس سے پہلے کوئی اس گھر میں آیا نہ اس کے بعد کوئی آئے گا یعنی علی جیسے امام کو اللہ نے کعبہ میں بھیج کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ میں بھی اول ہوں میرا گھر بھی اول ہے اور جس کو بھیج رہا ہوں وہ بھی اول ہے یعنی نہ اس سے پہلے کوئی آیا نہ اس کے بعد کوئی آئے گا یعنی اللہ نے علی جیسے امام کا انتخاب کیوں کیا یعنی علی جیسے امام کو اللہ نے کعبہ میں کیوں بھیجا اس کی وجہ کیا تھی اللہ کسی نبی کو بھیج دیتا اللہ کسی رسول کو بھیج دیتا سمجھ آ رہی ہے ہاں جی مجلس بندوں کی محتاج نہیں ہوتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجمع نہیں ہے یہ کیا ہے ہاں جی یعنی پریشان ہو کے نہ بیٹھے ہیں آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں اور یہ عظیم عبادت آپ کر رہے ہیں آپ نہ دیکھیں کوئی آئے نہ آئے اس کی مرضی ہے یعنی اللہ نے یہ پیغام دیا کہ میں اول ہوں میرا گھر اول ہے
اور جس کو بھیج رہا ہوں وہ بھی اول ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو کعبہ میں کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ نے کسی رسول کو کعبہ میں کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ کسی نبی کو بھیج دیتا، اللہ کسی رسول کو بھیج دیتا۔ اللہ نے اولین آخرین صالحین میں سے علی کا انتخاب کیوں کیا؟ یعنی اللہ نے اولین آخرین صالحین میں سے علی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ کہہ رہے میں نے مرد کو عورت سے فضیلت عطا کی، یعنی مرد بیوی سے بلند ہونا چاہیے، یعنی مرد بیوی سے سردار ہونا چاہیے، کردار کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، صورت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے۔ یعنی اللہ کہہ رہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ کہہ رہے مرد بیوی سے بلند ہونا چاہیے، کردار میں، شرافت میں، صداقت میں، ریاضت میں مرد بیوی سے بلند ہونا چاہیے۔ اللہ نے علی کا نکاح کیا تھا بطول سے، سلامت رکھے، یعنی اللہ نے علی کا نکاح کیا تھا بطول سے۔ اللہ نے یہ بھی کہا الرجال قوامون علی النساء کہ مرد بیوی سے بلند ہونا چاہیے، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، شرافت میں، صداقت میں، ریاضت میں۔ اللہ نے بطول کا نکاح کیا علی مولا سے۔ اللہ نے علی کو کعبہ میں اس لیے بھیجا کہیں گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر بطول علی کے سامنے فخر نہ کر دے اور یہ نہ کہہ دے اے علی میں وہ زہرا ہوں جو رحمت العالمین کے گھر پیدا ہوئی، تو پھر میرا علی سر کو جھکا کے نہ بیٹھے بلکہ سر کو بلند کر کے جواب دے اے زہرا تو وہ زہرا ہے جو رحمت العالمین کے گھر پیدا ہوئی، میں وہ علی ہوں جو رب العالمین کے گھر میں آیا۔ سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو کی؟ یعنی اللہ نے سامنے آ جائے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی اللہ نے علی کا انتخاب کیا، اللہ نے علی کو دنیا میں بھیجا، کیوں کہ اللہ بھی وحدہ لا شریک تھا، اللہ کا گھر بھی وحدہ لا شریک تھا، نہ علی جیسے پہلے کوئی تھا نہ علی کے بعد کوئی علی جیسا تھا۔ تو میرے عزیز علی کو سمجھنے کے لیے یا خدا ہونا چاہیے یا مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی میری گفتگو کی؟ یعنی اللہ نے بتا دیا، میری طرف توجہ رکھیے گا عزیز، یعنی اللہ نے بتا دیا میں نے کعبہ کو بنایا اول اور علی کو بھی اول بنا کے بھیجا۔ میرے عزیز علی کی ولایت اتنی ضروری ہے، اللہ نے ہر چیز کے سامنے ولایت علی ابن ابی طالب کو رکھا۔ مولا کو سلامت رکھے، یعنی اللہ نے ہر چیز کے سامنے ولایت علی ابن ابی طالب کو رکھا، یعنی ہر چیز کے سامنے، یعنی زمینوں کے سامنے بھی اللہ نے ولایت علی ابن ابی طالب کو رکھا۔ جس زمین نے ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کیا وہ پھلدار بن گئی۔ یعنی جس زمین نے ولایت علی ابن ابی طالب کا انکار کیا وہ بنجر بن گئی۔ پانی کے سامنے بھی ولایت علی ابن ابی طالب کو رکھا۔ جس پانی نے ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار کیا تھا اس کا ذائقہ میٹھا ہے، جس نے انکار کیا تھا اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ سمجھا
مولا آپ کو سلامت رکھے، یہاں کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، یعنی ہر چیز کے سامنے اللہ نے ولایت علی ابن ابی طالب کو رکھا۔ اس لیے تو جب رسول معراج پر گئے تو واپسی آئے تو رسول کو اللہ نے ایک ولایت والا جبہ دیا تھا، کہا جا کے دے دینا کسی کو تو اس کے اہل ہوگا۔ پیغمبر مسجد میں آئے، منبر پر تشریف رکھی پیغمبر نے، صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا، پہلے کو بلایا، کہا اگر تم گناہ کرتے کسی کو دیکھ لو تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں قتل کر دوں گا۔ دوسرے کو بلایا، کہا اگر تم کسی کو گناہ کرتا دیکھ لے تو پھر کیا کرے گا؟ یعنی پیغمبر اسلام نے پہلے کو بلایا، کہا اگر تو کسی کو گناہ کرتا دیکھ لے تو پھر کیا کرے گا؟ کہا میں سزا دوں گا۔ دوسرے کو بلایا، کہا اگر تو کسی کو گناہ کرتے دیکھ لے تو پھر کیا کرے گا؟ کہا میں قتل کر دوں گا۔ تیسرے کو بلایا، کہا اگر تو کسی کو گناہ کرتا دیکھ لے تو کیا کرے گا؟ کہا میں اس کو سنسار کر دوں گا۔ تو میرے عزیز آخر میں علی ابن ابی طالب کو بلایا، علی ابن ابی طالب کو بلا کے کہا علی اگر تو کسی کو گناہ کرتا دیکھ لے تو کیا کرے گا؟ علی جیسے امام نے کہا میں پردہ ڈال دوں گا، میں پردہ ڈال دوں گا، تو آواز قدرت آئی، رسول ولایت والا جبہ علی کو دے دو۔ گناہوں پر پردہ ڈالنا یا رحمان کا کام ہے یا حیدر قرار کا کام ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو؟ میرا ساتھ دیں گے تو میں کچھ پڑھ سکوں گا۔ میرے عزیز مولا آپ کو سلامت رکھے، یعنی اتنی ولایت ضروری تھی۔ نادی علی ہم پڑھتے ہیں، یعنی صغیر اور کبیر، صغیر اصل ہے، کبیر مولوی نے بنائی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یعنی نادی علی اس کا معنی کیا ہے؟ نادی علی یہ خیبر خم غدیر سے پہلے ہوئی تھی، یعنی یہ خیبر خم غدیر سے پہلے ہوئی، یعنی رسول نے میدان خیبر میں کہا، اللہ نے کہا رسول پڑھ نادی علی جن مظہر العجائب، یعنی ندا دو علی کو جو مظہر العجائب ہے۔ میرا ساتھ دیں گے، میں نے بہت دور بات کرنی ہے، میرا ساتھ دیں گے، یعنی پیغمبر کو کہا خیبر کے میدان میں کہ رسول پڑھ نادی علی، رسول نے پڑھا نادی علی جن مظہر العجائب، کہا پکار علی کو، یعنی مدینے سے خیبر 80 میل کا فاصلہ ہے، کہا پکار علی کو۔ رسول نے آواز دی کہ وہ مظہر العجائب ہے، یعنی یہاں تک وغم من سین جلی، یہاں تک تو اللہ کا قول ہے، یعنی نادی علی جن مظہر العجائب، تاجد ہو کا معنی یعنی جو تمہاری ہمیشہ مدد کرے گا، یعنی جو تمہاری ہمیشہ مدد کرے گا۔ تاجد ہو ان اللہ کا فی النوائب کل ہم وغم سین جلی، یہاں تک تو اللہ کے جملے ہیں بے ولایت کا، یا علی یا علی یا علی۔ رسول نے یہ کیوں کہا بے ولایت کا؟ یعنی یہ جملے ہیں رسول کے، پہلے جملے تھے خدا کے۔ رسول نے کہا بے ولایت کا، اے علی تجھے تیری ولایت کا واسطہ، اے علی تجھے تیری ولایت کا واسطہ، اے علی تجھے تیری ولایت کا واسطہ، یا علی یا علی یا علی ادرکنی۔ یہاں میں رک کے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی رسول خدا نے کہا بے ولایت کا، یا علی یا علی، یعنی اے علی تجھے تیری ولایت کا واسطہ۔ رسول نے ایک مرتبہ کیوں نہیں کہا؟ میرے ساتھ دیں گے، میرا ساتھ دیں گے، میرا ساتھ دیں گے، میرا ساتھ دیں گے، یعنی رسول نے ایک مرتبہ کیوں نہیں کہا یا علی؟ رسول نے 3 مرتبہ کیوں کہا یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ؟ کیونکہ رسول کا پہلا عمل مستحب تھا، دوسرا عمل سنت تھا، تیسرا عمل سنت مؤکدہ تھا۔ یار کیا سمجھنا، میرے ساتھ دیں گے، یعنی رسول کا پہلا عمل، یعنی رسول نے جو پہلی مرتبہ کہا یا علی،
یہ رسول کیا مستحب عمل تھا. دوسرا کہا یا علی سنت. تیسرا سنت موقدہ. رسول قیامت تک کے لیے پیغام دے کے جا رہے ہیں. میں جس علی کو بلا رہا ہوں اس کو بلانا سنت موقدہ ہے. نئے جوان بیٹھے ہیں مل کے مولا کی ولایت کی گواہی دیں گے اونچی آواز سے. یا علی. میں بہت کچھ پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں کچھ پڑھ سکوں گا. ٹائم بھی تھوڑا سا ہے لیکن بہت کچھ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. تو میرے عزیز ولایت علی ابن ابی طالب اتنی ضروری ہے, اتنی ضروری. یعنی غدیر سے پہلے رسول کہہ رہے ہیں تجھے واسطہ ہے تیری ولایت کا. یعنی میدان غدیر میں اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک. رسول آج یہ کام نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا. سمجھ آ رہی ہے حیدری؟ نہیں یا علی نہیں مجھے چاہیے. جس طرح خیبر میں رسول نے کہا تھا یا علی, اس طرح اونچی آواز سے کہو نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے, سدا آباد رہے, زندہ رہے. تشریف لے بس چھوڑ رہا ہوں, مجھے اشارہ بھی ہو گیا ہے لیکن کچھ پڑھنے والا تھا. بس ٹائم کے مد نظر رکھتے ہوئے آخری لمحات ہے, آخری فضائل کے جملے. تو میرے عزیز پیغمبر اسلام کو رسول نے کہہ دیا, یعنی اللہ نے رسول کو کہا کہ اگر یہ کام نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا. اگر یہ پیغام نہ پہنچایا, او مولوی اگر نماز کہنا مقصود ہوتی, تبلیغ سے مراد نماز ہوتی تو پہلے بھی بلغ کا لفظ استعمال ہوتا. اگر تبلیغ روزہ ہوتی تو پہلے بھی یہ بلغ استعمال ہوتا. اگر زکوٰۃ یہ مقصود ہوتی تو پہلے بھی بلغ استعمال ہوتا. لیکن ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ تبلیغ نہ کی تو رسالت کا کوئی کام نہ کیا. پتہ چلا ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر رسول کی رسالت مکمل نہیں ہوتی. ملا تیرا ایمان کیسے مکمل ہوتا؟ سمجھ آ رہی میری گفتگو؟ دو جملے کہہ دوں فضائل کی اور کہ چھوڑ دوں؟ جی بے شک. اس لیے تو علی مولا نے خطبہ احتجاج پڑھا اور ایک بزرگ سے مخاطب ہو کے کہا اے بزرگ بتا. یعنی جب کوئی سوار ہو گیا نا جو نہ آنے والا تھا وہاں آ کے بیٹھ گیا. یعنی رسول کے وسیع جانشین نے خطبہ پڑھا, اس بزرگ کی طرف مخاطب ہو کے کہا اے بزرگ بتا کیا تو امیر المومنین ہے یا میں امیر المومنین ہوں؟ کیا تو نقطہ بائے بسم اللہ ہے یا میں نقطہ بائے بسم اللہ ہوں؟ کیا تو ذکر اللہ ہے یا میں ذکر اللہ ہوں؟ میرا ساتھ دیں گے. کیا تو ذکر اللہ ہے یا ان میں سے کوئی ذکر اللہ ہے یا میں ذکر اللہ ہوں؟ کیا نقطہ بائے بسم اللہ ان میں سے کوئی ہے یا میں ہوں؟ یا لنگر نصفین نجات ان میں سے کوئی ہے یا میں ہوں؟ ذکر اللہ, شجرت اللہ, صفت اللہ, اعجاز اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, وجہ اللہ, کیا ان میں سے کوئی ہے یا میں ہوں؟ میں وجہ اللہ ہوں, میں لسان اللہ ہوں, میں رجل اللہ ہوں, میں صدر اللہ ہوں. اور بزرگ بتا, مجھے بتا کیا ان میں سے کوئی نکاح والا ہے؟ میں نکاح والا, میرا باپ نکاح والا, میرا دادا نکاح والا. مجھے بتا تم میں کوئی ایسا نکاح والا ہے؟ بس ایک جملہ مصائب کا. عزاداران حسین اسی علی کی بیٹی کربلا میں علی ولی اللہ منوانے کے لیے آئی. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ.
اپنا ذہن تیار کریں، غریب کا چہلم منائیں، بیٹھے آئے ہیں نا. بس ایک جملہ میں نے کہنا ہے جس شہزادے کے لیے مجھے کہا گیا ہے. وہ شہزادہ 18 سال کا جوان تھا. بس ایک جملہ، میں نے زیادہ طویل مصائب نہیں پڑھنا، بس ایک جملہ. جوان بیٹھے ہیں، ماتمی بیٹھے ہیں. ایک شہزادہ جو 18 سال کا جوان شام غریبہ سجاد کو اٹھا کر علی کی بیٹی خیمے سے باہر نکلی، کربلا کے میدان کی طرف منہ کر کے کہا، پھر نجف کی طرف منہ کر کے کہا، بابا علی خیبر کا در اکھاڑنا آسان ہے، ذرا آ بیٹی سجاد کو اٹھا رہی ہے، حسین نے اکبر کو اٹھایا. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. رونے والوں ایک مصائب کا جملہ میرا ساتھ دیں گے، مولا آپ کے آنسو قبول کرے. علی اکبر حسین مولا کے پاس آئے، کہا مولا مجھے اجازت. کہا کس چیز کی اجازت؟ کہا موت کی. اللہ جانے 57 سال کا ضعیف باپ ہو، 18 سال کا جوان بیٹا ہو، اللہ جانے کیسے باپ نے سنا، کیسے بیٹے نے کہا. اور حسین مولا نے کہا اکبر میں دیکھتا تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا اور تیرے سامنے موت کی اجازت مانگتا. رونے والوں میں تفصیل نہیں پڑھتا لیکن اتنا پڑھتا ہوں، جب یہ شہزادہ خیمے سے نکلا، ایک 3.5 سال کی شہزادی ہے جو گھوڑے کا دامن پکڑ کے، نپاؤں کو پکڑ کر، رکابوں کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی. کہا اکبر ذرا زین سے زمین پہ آ. اکبر زین سے زمین پہ آئے. جب زین سے زمین پہ آئے نا تو گریبان چاہ کر کے کہا اکبر ذرا سینہ ننگا کر میں بوسہ دوں. سکینہ نے بوسہ دیا، بوسہ دے کے کہا یہ سغرا کے حصے کا بوسہ ہے، یہ سغرا کے حصے کا بوسہ ہے. رونے والوں یہ وہ واحد شہید ہے کہ جن کے جانے کے بعد بیبیوں نے پتھروں کا ماتم کیا، بیبیوں نے پتھروں کا ماتم کیا. کہا اکبر، جناب لیلا نے کہا مجھے کچھ نظر نہیں آتا اکبر، میں نے تو تیری شادی کے جوڑے بنوائے تھے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین.